وارث جو ہیں وہ مرحوم ہو کر کے ان کے وارث بنتے ہیں، لیکن میرے آقا مرحوم نہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، اور ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قبر تو بڑی اندھیری ہے، کیا بنے گا قبر کے اندر؟ تو میرے آقا نے فرمایا، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میرے آقا کہاں جلوہ افروز ہے؟ نے کہا جی وہ تو قبر انور کے اندر ہے۔ فرمایا جب زمین کے اوپر تھے تو ان کے متعلق یہ حدیث موجود تھی اور قرآن کی آیت موجود تھی، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور وہ حدیث موجود تھی کہ اول ما خلق اللہ نوری، تو وہ نور تھے زمین کے اندر جب کائنات بھی نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، شجرات بھی نہیں تھے، شجر و حجر بھی نہیں تھے، فلک اور افلاک بھی نہیں تھے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت وہ نور تھے، اور نور کا ظہور بھی اس وقت اللہ نے فرمایا۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی میں آگے بڑھاتا چلا جاؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کے بعد جو غار حرا میں جلوہ افروزی فرمائی اور آپ پر قرآن نازل ہوا، تو وہ آپ کی نبوت کی ابتدا نہیں تھی، نبوت کی ابتدا تو اس وقت اس کی ہو چکی تھی جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا، جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت پیارے آقا کا اپنا ارشاد ہے، فرمایا کہ کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ، فرمایا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے اندر تھے اور میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے جب میرے آقا اس وقت نبی تھے تو پھر یہ تھے کا لفظ جو ہے وہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ماضی ہمارے لیے، حال ہمارے لیے، مستقبل ہمارے لیے، لیکن میرے آقا کے لیے ماضی کا لفظ بھی نہ کہو، حال کا لفظ بھی نہ کہو، اور مستقبل کا لفظ بھی نہ کہو۔ جب نبیوں کے بارے میں اللہ نے نبوت دینے کا پروگرام بنایا، اس وقت یہ ہوا تم تمام کو بلا کر کے میرے آقا کے متعلق فرمایا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت فرمایا، ذرا اندازہ تو لگائیے، ابھی اس وقت کیا آدم پیدا ہوئے تھے جب یہ آیت نازل، اس آیت کا جو مفہوم بتاتا ہے، نازل ہوئے تھے، اب پیدا ہوئے تھے، کیا اس وقت یہ کوئی اور چیز پیدا ہوئی تھی یا کچھ بھی تھا؟ جب کہ کچھ نہیں تھا تو انبیاء کی ارواح موجود تھی، انبیاء کی ارواح کا جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور فرما کر کے اس کے اندر یہ بات کہی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ پتہ چلا کہ ہمیں تو پیارے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ غار حرا سے اترنے کے بعد ملا، لیکن نبیوں کو اس سے پہلے ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبیوں کو اس سے پہلے ملا۔ تو پھر یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ بھائی ہم خیر امت کیوں نہ ہوں کہ ہمیں کلمہ وہ ملا جو سب نبیوں کو پہلے ملا، سب نبیوں کو پہلے ملا، اور ان کو کلمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا پروگرام پہلے ملا تو ہمیں بعد میں ملا۔ تو اللہ نے ہمیں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، سبحان اللہ، بہترین۔ لیکن یہ بات بھی آگے بڑھا کر کے کہی کہ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو۔ یہ اچھی بات کا حکم، تأمرون بالمعروف، معروف کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ انسانوں کا اخلاق سکھایا جائے، لیکن معروف سے اگر علماء کی مراد لی جائے، مفسرین کرام کی مراد لی جائے، تو اس سے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا بیان کرنا ہے، شریعت مطہرہ کا بیان کرنا ہے، اور شریعت مطہرہ کا فقط بیان کرنا ہی نہیں
شریعت مطہرہ کے مطابق لوگوں کو عمل کی ترغیب دینا ہے، لوگوں کو عمل کی ترغیب دینا ہے۔ اور ذرا آ جائیے اس بات کی طرف، تو میں یہ بات کہنے میں حق پجانب ہوں کہ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دار ارقم کے اندر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ نماز کو ادا فرمایا کرتے تھے تو حرم میں کے اندر تو تشریف نہیں جاتے تھے جماعت کرانے کے لیے، لیکن حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب جب جلوہ افروز ہوئے، انہوں نے بارگاہ رسالت سے کلمہ طیبہ پڑھا، انہوں نے بارگاہ رسالت سے کلمہ طیبہ پڑھا۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اس کا اقرار کرو اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرو۔ حضرت عمر فاروق نے جس وقت کلمہ پڑھا، انہوں نے فوری طور پر اپنا بھی عمل ظاہر کر دیا، فرمایا نہیں وہ بات جو آگے جا کر کے آئے گی کہ عمل و عمل بالجوارح، اس کا میں ابھی اقرار کرتا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور نماز جو پڑھنی ہے تو وہ حرم میں چل کر کے پڑھنی ہے، سبحان اللہ، حرم میں چل کر کے پڑھنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فرمایا عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو نماز سر عام پڑھی جائے، سبحان اللہ، نماز سر عام پڑھی جائے گی۔ اور وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر کے اور ان صحابہ کرام کو لے کر کے اس وقت 38-39 صاحب ایمان موجود تھے، 40ویں یہ تھے۔ بزرگان دین نے کہا کتابوں کے اندر آتا ہے اور یہ 40ویں تھے یا 41ویں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلیے حرم کے اندر چل کر کے جماعت کراتے ہیں۔ پہلی جماعت جس کی وجہ سے ہوئی اسے عمر فاروق کہتے ہیں، سبحان اللہ، پہلی جماعت جس کی وجہ سے ہوئی اس کو عمر فاروق کہتے ہیں۔ اور یارو جس کی وجہ سے پہلی جماعت ہوئی ہم اسے خلیفہ دوم کہتے ہیں، ہم اسے خلیفہ دوم کہتے ہیں۔ اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا، سبحان اللہ، عمر فاروق نبی ہوتا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ نبی پاک علیہ السلام انہیں محدث بھی کہیں اور انہیں پیغمبر کے مقام پر بھی ارشاد فرمائے، اور فرمانے کے بعد پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم لدنی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تفصیل کے طور پر تھوڑی دیر کروں گا جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر ہی ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت پر پہلا کارنامہ سر انجام دیا، سبحان اللہ، عقیدہ ختم نبوت پر حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا کارنامہ سر انجام دیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جہاد فرمایا۔ اس میں بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے اندر جب منکرین حدیث کے خلاف، منکرین نبوت کے خلاف اور وہ مرزے کے ماننے والوں، مرتدوں اور کافروں کے خلاف کام لینا تھا تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی نسب میں سے حضرت شام نورانی صدیقی کو آگے کر دیا، سبحان اللہ، صدیقی کو، حضرت شام نورانی صدیقی کو آگے کر دیا۔ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ہی قرارداد پیش کی، انہوں نے ہی قرارداد پیش کی۔ اب میں یہاں یہ تمثیل ہے جو ذہنوں کے اندر آتی ہے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، غیاث المنافقین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہند و پاک کے اندر وہ شخصیت بھیجی جس نے اکبر کے دین الہی کا بیڑا کر دیا، اکبر کے دین الہی کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ فاروقی شخصیت ہے، وہ فاروقی شخصیت ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری اندر حضرت فاروق اعظم کا جو ہے نا وہ خون ہے اور میری رگ فاروقی جو ہے وہ پھڑکتی،
حضرت مجدد الوصانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اندر جو ان کی گویا کہ خون ہے وہ رگ فاروقی جو ہے وہ میرے اندر پھڑکا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الوصانی رحمۃ اللہ علیہ اور قاطع بدعات تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی سنی جو ہے وہ بدعتی نہیں. کوئی سنی بدعتی نہیں. بدعتی وہ ہیں جو سنی نہیں. بدعتی وہ ہیں جو سنی نہیں. اگر سنی ہوتے ہیں تو اور ان کے اندر بدعتیں اتنی ہیں کہ لطیفے کی بات سناتا ہوں. کچھ عرصہ ہوا مجھے ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا. اس میں ان کے پیر صاحب ہیں, بہت بڑے پیر ہیں دیوبندیوں کے, مولانا خاکوانی, ناصر الدین خاکوانی. تو کہیں وہ گئے ہوئے تھے تو مجھے بھی انہوں نے بلا لیا. تو میں گیا تو کھانے پہ اپنا جو ہے نا دسترخوان سجا ہوا تھا. سجا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا کھانے لگا. تو وہ باتیں کرتے رہے, کرتے نا اچانک تو مجھے شاید نہیں پہچانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ فلاں بات جو اہل بدعت کہتے ہیں. اس وقت ان کے کرچ اور پیالی انہوں نے چائے کی پکڑی ہوئی تھی. جی میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضرت یہ اہل بدعت کون ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا حضور مجھے ایک ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ بدعت کی ایسی تعریف کریں کہ دیوبندی بچ جائیں اور سنی پھنس جائیں. ایسی کو تعریف کریں. مثال کے طور پہ میں نے کہا یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے. کسی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر اتنی چیزیں ایک وقت میں موجود تھیں, کسی حدیث میں نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے چائے پکڑی ہوئی ہے اور آپ پی رہے ہیں, کیا کسی حدیث سے یہ چائے ثابت ہے؟ یہ چائے کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر حضور میرا خیال ہے مجسمہ بدعت تو آپ ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم ہیں. اور الحمدللہ سب بدعتی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اہل بدعت کی کون سی بات کرتے ہیں؟ سب بدعتی تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ میں ان کو کیا جواب دوں. حقیقت تو یہ ہے کہ سنی اہل بدعت نہیں, یہ اہل محبت ہیں. تو بات ذرا آگے نکل جائے گی. حضرت سیدنا مجدد الوصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فاروقی النسب ہیں. فاروقی النسب ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہمیں صدیقی النسب والوں نے بچایا اور ہمیں فاروقی نسب والوں نے بچایا. تو جب ان لوگوں نے بچایا تو پھر ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ ان کا ذکر کرنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت مجدد الوصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاتیب آپ کے پڑھ کر دیکھیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی زمانے کے اندر میں نے ضیاء حرم پڑھا, بہت پرانی بات ہے اور شاید میرے پاس موجود ہوگا. حضور سیدی جسد پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو موجودہ دور کے میرے نزدیک شیخ سمدانی تھے اور ایسے شیخ و شیوخ تھے کہ میں نے حضرت پیر کرم شاہ جیسا متقی پرہیزگار نہیں دیکھا. ان کی رکت کے انداز جو میں نے مدینہ شریف کے اندر دیکھے میں نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھا. مجھے کوئی اور شیخ نظر نہیں آیا. الحمدللہ تعالی میں نے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کی ہے. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 3-4 دفعہ 5-7 دفعہ میں نے ان کی زیارت کی ہے. اور ان کی بارگاہ کے اندر آنے والے کچھ علماء کی جو گویا کہ ہند و پاک سے آتے تھے یا وہ ممالک سے آتے تھے ان کی بھی میں نے زیارت کی ہے. الحمدللہ والحمدللہ علی کل حال. تو حقیقت یہ ہے, میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ گرچہ من نالائق ہستم دل بپا کا بستا. سبحان اللہ. میں یہ کہا کرتا ہوں علم میرے پاس نہیں, عمل میرے پاس نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن میری آنکھ نے آدمی اچھے لوگ. سبحان اللہ. اس پر بھی اگر روایت آگے تو بیان کرتے چلا جاؤ. میں کسی زمانے میں حضرت مکتوبات ابھی نام بھول گیا بھی آ جاتا ہے, مکتوبات صدی پڑھے تھے. مکتوبات صدی پڑھے تھے.
اس کے اندر وہ مصنف لکھتے ہیں جن کے مکتوبات ہیں، مکتوب والے بزرگ، ابھی وہ نام بھی ذہن میں آ جاتا ہے جی، تو نام تو میں نے لے لیا، بڑھاپا ہے نا بھول جاتا ہوں، تو وہ مکتوبات اس صدی میں پڑھا کہ کسی زمانے کے اندر عراق کے اندر قحط پڑ گیا، تو لوگ گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، 2-3 دن نماز پڑھی، تو جب واپس آ رہے تھے تو کسی آدمی نے دیکھا، تو وہ آدمی بڑا بالکل بیچارہ سادہ سا تھا، تو اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ گئے تھے نماز استسقاء کے لیے، 3 دن تک ہم نے پڑھی۔ انہوں نے کہا پھر بارش ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی کام سی کام سی بارش ہے، انہوں نے کہا جی نہیں سے کام تو پھر تم کر کے بخا، سبحان اللہ، یہ گالے تو لیو میں کر دیں، وہی بارش ہو جاتی۔ انہوں نے کیا کر پھر کی کر دیں؟ انہیں کچھ نہیں کیتا، نہ ان کو قرآن پڑھیا، نہ ان کو حدیث پڑھی، نہ کو پڑھیا لکھا بندہ سی، انہیں آسمان پر نظر کی، سبحان اللہ، نظر کا کہا یا اللہ جڑے بندے نوں میں ویکھے ہے نا